الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دن گزرے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمائے اور قرآن کریم کی 114 صورتیں. ان میں پہلی سورت الفاتحہ یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. باقی 113 صورتوں میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے مضامین کو بیان فرمائے. سورت البقرہ کی پہلی 5 آیات میں مؤمنین کا ذکر ہے. اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے، کھلے کفار. اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا ذکر. پہلے دن میں نے تذکرہ کیا تھا ایمان والوں کا، گزشتہ کل کفار کے متعلق بات کی اور میں نے گزارش کی تھی کہ جو کفار ہیں، کفر کا معنی کیا ہے، کفر کی قسمیں کیا ہیں، بندہ کفر کب اختیار کافر کب ہوتا ہے، اور فتوی کفر میں کیسے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. بظاہر کلمہ کفر ہو تو اس میں کون سی وجہ ہے کہ بندے کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کافر ہو گیا. اس پر میں نے گزشتہ کل اسی قدر بات کی. کفر کی 10 اقسام میں نے بیان کی. نمبر 1 کفر انکار. کفر انکار کا معنی آدمی دل سے بھی نہ مانے اور زبان سے بھی نہ مانے، یہ ہے کفر انکار. نمبر 2 کفر نفاق، دل سے نہ مانے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے. نمبر 3 کفر ارتداد، کہ آدمی پہلے مانے اور بعد میں انکار کر دے. کفر شرک، اللہ کی ذات اور صفات کو مانے اور اللہ کی صفات کسی اور کے اندر بھی مانے، یا خدا کی ذات کو مانتے ہوئے کسی اور ذات کو بھی خدا کہے. کفر کتابی، پہلی آسمانی کتابوں کو مانتے ہوئے قرآن کا انکار کرے، تورات انجیل کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے. کفر زندقہ، کہ جو آدمی دعویٰ اسلام کا کرے لیکن جو چیزیں اسلام نہیں ان کو بھی اسلام کہے، ان کو بھی وہ کافر، لیکن کفری نظریات کو اسلام کہے، جس طرح مرزائی ہے، قادیانی ہے، کافر ہونے کے باوجود کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. کفر زندقہ. یہ ہے کفر دہری، جو اللہ تعالیٰ کو منکر ہو اور زمانے کو قدیم مانے، زمانہ ہمیشہ سے. کفر دہری. کفر جحود. کفر جحود کا معنی ہے کہ آدمی دل سے تو پتا ہو کہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. دل گواہی دیتا ہے کہ بات ہے ٹھیک لیکن یہ مانتا نہیں. ایک ہے کفر اناد، کہ دل بھی مانتا ہو بات ٹھیک ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہو ٹھیک ہے لیکن بات قبول نہ کرے، جیسے ابو طالب سے. اور ایک ہے کفر مفادی، کہ آدمی دل سے بھی ایمان کو مانتا ہو، زبان سے بھی مانتا ہو لیکن کسی وجہ سے انکار کرے دنیاوی فائدے کے لیے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ کسی باہر ملک کا ویزا لینے کے لیے فارم کو فل کرتے ہیں کہ جی میں مرزائی ہوں، تو مرزائی نہیں ہے، بس میں نے تو صرف ویزا فل کرنے کے لیے، ویسے بھی میں مسلمان. یہ کفر مفادی. تو یہ 10 اقسام ہے کفر. ان میں سے ایک ہے کفر نفاق،
ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کو بیان فرمایا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو وقت کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، اور آج چونکہ ملازمت کا دن بھی ہے اور کسی کی 7:30 بجے ڈیوٹی ہے، کسی کی 2-4 منٹ بعد پہلے ہے، تو آج گزشتہ کل سے میں تھوڑی سی اور مختصر بات کروں. باقی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو پاکستان والے پاکستان تھے، ہندوستان والے ہندوستان تھے، دروس القرآن کے نام پر میری تفسیر اس کو منگوا لی، یہ 5 جلدوں میں، اور اس میں عام تفاسیر کی طرح تفسیر نہیں ہے. یعنی عام تفاسیر میں ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، اس میں ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے. ان 5 آیات میں نے صرف ان آیات پر بات کی ہے جو عقائد اور احکام کی آیت ہے. آیات عقائد اور آیات احکام کو کھولا، اور یہ میں نے 7 سال درس دیے ہیں، اور اس کے بعد یہ کتاب چھپی. عام طور پہ کتاب لکھی جاتی ہے تو یہ لکھی نہیں گئی، یہ میں نے بیان کیا تو میرے بیان کیے کو لکھا گیا. اس کو پڑھنے والا ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میں تقریر سن رہا ہوں. لکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور منہ سے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. آدمی بولنے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہے. اس طرح پہ یہ دروس القرآن لکھی ہوئی ہے. الحمدللہ بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. دروس القرآن کو لاہور سے ایک آدمی نے PhD بھی کر لی، اور کہاں پہ اس پر کام ہو رہا ہے. پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اس میں آپ کو بتاؤں گا اس پر کتنا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ جو 13 آیات ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے. کفر نفاق کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے کہے کہ میں مومن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں جو واسطہ پڑا تھا وہ مشرکین سے تھا، وہ بت پرست. مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں یہود بھی تھے، ان کی اکثریت، اور کچھ بت پرست بھی تھے. یہ بت پرستوں کے قبیلے تھے، جسے آپ کہتے ہیں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ یہ یہود کے قبائل. ان میں ایک شخص تھا بت پرستوں میں، عبداللہ بن ابی ابن سلول. یہ قبیلہ اوس کا بڑا تھا، لیکن اوس اور خزرج میں اپنے شدید ترین اختلاف کے باوجود اس کو اپنا بڑا مانا ہوا. آپس میں اختلاف تھے لیکن یہ دونوں کا متفقہ سردار. تو جب اوس اور خزرج کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اب اس کو اپنی سرداری کی فکر لگی کہ میرا کیا بنے گا. تو پھر اس نے بھی اپنی زبان سے اسلام قبول کر لیا اور اندرون خانے سے اسلام کی خلاف سازشیں شروع کر. تو یہ عبداللہ بن ابی تمام منافقین کا سردار. یہ اصل رئیس اعظم یہ. اس کے بہت سارے مقامات کے واقعات بھی ہیں، قرآن کریم میں بھی تذکرہ نام بھی بغیر اور بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب غزوہ بنی مصطلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت نے رسمی کہا تھا کہ ہم ذرا مدینہ پہنچ لیں تو وہاں جا کر ہم مسلمانوں کی خبر لیتے ہیں. یخرجن الاعز من الاذل، عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں. اب یہ بات ایک صحابی نے سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف پہنچی، آپ نے اس کو بلایا، اعتراف ہو گیا. بس عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، اس کی گردن اڑا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو مارنا نہیں. عام طور پہ کفار میں پروپگنڈا ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو مارتے ہیں، کیونکہ منافقین ہمارے درمیان رہتے ہیں نا، تو لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھ، حالانکہ مسلمان تو نہیں ہے. تو یہ عبداللہ بن ابی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض منافقین وہ تھے کہ جن کا نفاق کھل گیا، وہی آئی بتا دیا گیا، بعض کھل گیا، اور بعض ایسے تھے کہ جن کا نفاق کھلا نہیں، پردے میں رہا. اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق. جن کا نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھلا، قبیلہ اوس میں سے ان کی تعداد تھی 17، اور قبیلہ خزرج میں ان کی تعداد تھی 19، اور یہود میں ان کی تعداد تھی 9. اب ان کا نفاق کھلا، ان کے نام موجود ہیں. اگر آپ کو اور کوئی کتاب میں ملے تو سامنے کتاب سیرت میری پڑھی ہے 2 جلدوں میں، آپ اس کو کھولیں. میں نے کئی بار حضرات سے کہا کہ ہم نے اتنا آسان سا نصاب تیار کیا ہے،
اب تھوڑی سی پڑھنے کی ہمت کر لیں. ربیع الاول جب گزرتا ہے، ویسے تو پورا سال ہوتا ہے، آپ کتاب السیرت کو ایک بار دیکھ لیں. 2 جلدوں میں ہے، نہایت اختصار سے ہے، اردو زبان میں. اچھا، اسی طرح میری کتاب ہے صلاۃ السلام، یہاں موجود ہے صحیح مستفید سے، آپ اس کو پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب. اسی طرح سیرت پر میری کتاب ہے زبدۃ الشمائل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عادات پر کتاب لکھی ہے امام ترمذی نے الشمائل کے نام. شمائل کہتے ہیں عادات کو، اور اتنی خوبصورت ہے، آپ ایک بار صرف فہرست پڑھ لیں. رسول اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے، پیتے کیسے، سوتے کیسے، مسکراتے کیسے، یہ سارے اختصار کر لکھی. میں نے تیسرا لکھی زبدۃ الشمائل. زبدہ کہتے ہیں مکھن. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا شمائل ترمذی میں کل احادیث 400 سے کچھ اوپر. میں نے اس میں کیا کیا کہ مثال کے طور پہ باب ہے لباس کے بارے میں، اس میں 16 حدیث ہے، تو میں نے 16 میں سے 4 لیے جو مختلف ہیں، جو ایک جیسی تھی ان کو چھوڑ دیے، 4 کو لے کر ترجمہ کیا، اور آگے زبدہ نمبر 1، زبدہ نمبر 2، زبدہ نمبر 3 کے اندر لباس کے متعلقہ چیزیں لکھ دی، لباس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب بتا اس میں کتنی آسانی. میں نے کئی بار خدمت آپ کی خدمت میں کی ہے کہ آپ ایک تو ہماری کتب کو کھول کر دیکھیں، تو آپ کو پھر اندازہ کتنے آسان انداز میں چیزیں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دی. اور یہ زبدۃ الشمائل میری تصنیف اس وقت کی ہے جب میں جیل میں، اور اس کو لکھے مجھے 9 دن لگے. کتنے؟ یہ 9 دن میں لکھا. میں نے فلاں تاریخ کو شروع کی اور فلاں تاریخ کو ختم کی. جب اللہ کام لیتا ہے تو پھر دروازے بند کر کے بھی کام لیتا، جب نہیں لیتا دروازے کھلے ہو تب بھی نہیں لیتا. یہ اس دور کی تصنیف ہے. یعنی جیل کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے، ایک اندر آتا ہے، اس کا گیٹ ہوتا ہے 2 تالے، اس کے بعد پھر آگے ایک برآمدہ اس کا تالا، اس کے آگے پھر اندر کے کمرے کا تالا. کتنے تالے؟ 4. اور پھر قوم میں بیڑیاں 5 تالے. اور کتاب 9 دن میں زبدۃ الشمائل آپ کے سامنے پڑی. اس کے اندر 400 احادیث ہیں. پہلے میں نے 400 احادیث کو حفظ کیا، پہلے 400 احادیث کو حفظ کیا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا، تو 9 دن میں الحمدللہ تعالیٰ کتاب مکمل ہوئی. یعنی ایسا وقت نہیں کہ جب ملاقات کرنے پر پابندی ہے، تو بتائیے کیسے کتاب باہر گئی ہوگی؟ ملاقات ہو رہی ہے. جب ملاقات کھلی ہے تو جالیاں ہیں، چیز باہر جا نہیں سکتی، اوپر پولیس کا پہرا ہوتا ہے، تو کیسے گئی؟ جب اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے نا، ایسے اسباب عطا فرماتا ہے کہ بندے کو یقین ہی نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر او خواہت این غم شادی شور، گر او خواہت این غم شادی شور، بند پائے آزادی شور. جب اللہ چاہتا ہے تو غم میں خوشیاں دیتا ہے اور بیڑیوں میں آزادی دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بندہ بہت پریشان ہے، وہ خوش کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ ہمارے شیخ شاہ مختر رحمۃ اللہ مثال دیا کرتے تھے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آدمی یعنی مسالے والی بریانی کھائے اور سی کرے، ناک سے پانی نکلے اور پچھانے ہی چوپٹ پسینہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہاں بیچارہ پھنسا ہوا ہے. لیکن اس کا مزہ اسی سے پوچھو اس سے پوچھو بریانی کا کیا مزہ ہے. آئندہ اگر پھر کہے گا یار مجھے بریانی بناؤ، بڑی مزیدار، بڑی مزیدار. میرے ہاں استنبول میں مسافات عرب مہمان اور منہ سے بول کے کہتے ہیں خون پہ جب آئیں گے ابھی شیخ بریانی کھانی. اب بتائیں عرب اور بریانی ہماری پاکستان ہندوستان والی، یہ یہاں والی بندی نہیں. یہاں بندی میں تو مسجد ڈھونڈنی پڑتی ہے نا، وہاں سے دور سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈالا ہوا ہے. ابھی ربیع الاول میں ہم نے پوسٹ بھی شائع کی تھی، ربیع الاول کا تحفہ، کتاب السیرت، صلاۃ السلام، زبدۃ الشمائل. میں کئی بار ساتھی کہتا ہوں کہ ہم نے حجت پوری کر دی ہے. میرے دور کے بندے جو زندہ ہیں یہ قیامت کو خدا کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں دین بتانے والا کوئی نہیں، یہ نہیں کہیں گے ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں، یہ نہیں کہیں گے ہم رابطہ کرتے تو علماء سے رابطہ ہوتا نہیں تھا، میں کھڑا ہوا یا اللہ جھوٹ بولتے. میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا رہا، گیا تو یہ باتیں سنتے نہیں تھے، یہ تو آنے والوں کو بھی روکتے تھے. یہ کیسے کہتے بتانے والا کوئی نہیں. تو بتاؤ کتنی آسان ترتیب ہے سیرت. میں اس طرح کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو دیکھ لیں تو ایک بار مطالعہ فرما، آپ ایک بار زبدۃ الشمائل کو تعلیم کرائیں.
ہمارے تو بہت سے جگہوں پر الحمدللہ تعالیٰ گھروں میں ایسے والد بیٹھ کے اپنی اولاد کو پڑھ کے سناتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کتب تلاش کریں. یعنی ایک شخص ہے، مثال کو یہ شخص ہے، یہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کے افراد کو آپ بتانا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ کیسے بازار جاتے تھے، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی کنگھی کیسی تھی، آپ کی انگوٹھی کیسی تھی، آپ کی خوشبو کیسی تھی، آپ کا پسینہ کیسا تھا، آپ کی فلاں چیز کیسی تھی، آپ کے جوتے مبارک کیسے تھے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ ایک دن ایک پڑھو، دوسری پڑھو، یہ ساری سیرت آپ سامنے آ جائے، اور اردو زبان میں. کس قدر بتائیں یہ آسان چیز ہے، کس قدر آسان چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر بات جلدی ہوگی. میں کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کی تھا. تو یہ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ بہت تکلیفیں بہت دی، لیکن آپ نے منافقین کو کہا کچھ نہیں کہ مارا کہ یہ اس بات میں مستق سے گردن اڑائے، لیکن آپ نے گنجائش بھی ڈالی، کچھ نہیں کہا. نہ کہنے کی وجہ، ایک وجہ یہ تھی کہ عام کفار ان کو مسلمان سمجھتے، کیونکہ زبان سے کلمے پڑھتے تھے. تو آپ فرمایا اگر میں مار دوں گا تو لوگ کہیں گے اپنے بندوں کو مارتا ہے. اور دوسری اس میں حکمت کیا تھی کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کفر کھلا ہوا نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھلا وہی کی وجہ سے کھلا ہوا نہ ہو. اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارتے تو کفر یہ علامت بظاہر تو ہوتی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قیامت تک جس حاکمت کا دل کرتا مارتا اور کہتے منافق میں نے مار دیا. تو اس کے منافق ہونے پر ثبوت کیا ہے؟ اس لیے آپ نے منافق کی گردنیں نہیں اڑائیں گی خاک کی وجہ سے کہ یہ خام خواہ گردنیں اڑانے کا مزاج نہ بن جائے. جو منافق کا میں نے مار دی. تو خیر میں ایسے کر رہا ہوں، یہ منافقین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، آپ نے سنا واقعہ، جب یہ مرا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہو گئے تھے، آپ نے ان کا قبیلے کا دل رکھنے کے لیے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا. اور تم نے کہا نہ پڑھے منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میں پڑھاؤں گا. اور تم نے فرمایا کہ تو منافق ہے، اس کی تو مغفرت کیسے ہوگی؟ آپ فرمایا مجھے 70 بار شاید بھی کسی اختیار کرنا پڑا تو میں شاید یہ بخشش ہے اور حکمتیں بھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا جنازہ پڑھا. اب بعض لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نہیں یہ منافق کا جنازہ پڑھا دینا چاہیے، کافر کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ ایسی بات نہ کرو. جب آپ نے پڑھا ہے تو اللہ نے وہی نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میرے پیغمبر کافر کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور کسی کافر کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کی دعا بھی نہیں کرنا. اب آپ کو وہ تو یاد ہے جو حضور نے پڑھا، اور وہ کیوں یاد نہیں کہ اللہ نے منع کر دیا. وہی ہماری شریعت میں بعض احکام وہ ہیں کہ جو پہلے، اور بعض احکام وہ ہے جو بعد والے. جو پہلے تھے ان کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو بعد والے تھے ان کو ناسخ کہتے ہیں. تو منسوخ کو تو دلیل میں پیش نہیں کرتے، دلیل میں تو ناسخ کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ابتدائی اسلام میں شراب پینا حرام نہیں تھا. شراب پینا حرام نہیں تھا. شراب پی لیا، نماز پڑھا دی، غلطی لگ گئی، قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نے شراب پی ہو اور نشہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی. شراب سے نہیں منع کی، شراب سے اب بھی منع نہیں کیا، حالت نشہ میں نماز سے منع کی. اچھا اب کو بندہ کہے کہ میں شراب تو پیتا ہوں، نشہ اترے گا تو نماز پڑھ لوں گا، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا. تو قرآن نے شراب تھوڑا منع کی اس آیت میں. اس آیت میں تو نشے کی حالت میں نماز سے منع کی ہے، شراب سے تو منع نہیں کیا. تو لہذا میں پیتا ہوں. مجھے بھی قرآن کی اور آیت ہی ہے. قرآن کریم کی شراب کے بارے میں پہلی آیت کیا ہے
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جوے کا کیا حکم ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ شراب کا کیا حکم ہے، تو آپ ان کو بتاؤ کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان شراب کا فائدے سے کیا ہے، حرام نہیں کہا۔ اب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کے شراب پی رہے، آپ کہتے ہیں نقصان بھی ہے، اگر تو سگریٹ نہیں پیتا، جی پیتا ہوں، سگریٹ میں نقصان نہیں ہے، جی ہے، تو سگریٹ حلال ہے، تو شراب پی پھر کیا ہے؟ اب دو اس کو جواب۔ بس کسی بندے کو آپ منع کریں اور کہ بھی شراب نہ پیا کرو، کیونکہ قرآن نے کہا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، اور وہ بندہ کہ بھائی تم سگریٹ نہیں پیتے، اس میں بھی تو نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے نا۔ جیسے آپ کی جو شوگر کی بیماری ہے تو تم نے کھجور نہیں کھائی، اس میں تو نقصان تھا نا، تو میرے لیے کیسے آرام ہو گیا؟ آپ نے بھی قرآن کی اور آیت دی ہے۔ اچھا جی وہ کون سی ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب شراب پی ہو، نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن شراب سے تو منع نہیں کیا، یہی کہا نا نشے کے آدمی نماز نہ پڑھنا، جب میرا اتر جائے گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھی ایک آیت اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ، بچو چھوڑ، اب حرام۔ اب بتاؤ، تو شراب کا حرام ہونا یہ حکم آخری ہے، اور حرام نہ ہونا یہ پہلی، تو پہلے حکم پر عمل نہیں کرتے، آخری پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منافق کا جنازہ پڑھایا ہے، تو اسی اللہ کے نبی کو اللہ نے منع فرما دیا نا، تو جب منع کر دیا اب آپ اس کو بتاؤ دلیل کی کیسے پیش کرتے ہیں، کس قدر جہالت، یعنی کتنی جہالت ہے، اور کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا وہ منافق کے بھی پڑھتے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ جس نبی نے پڑھا اسی نبی کو اللہ نے منع کر دیا، اللہ نہیں پڑھنا۔ تو پورا قرآن امت کے سامنے پیش کرو، ادھورا دین کیوں پیش کرتے ہو؟ اچھا پھر ادھورا دین پیش کر کے بھی اس کا نام پورا دین رکھتے ہیں، یہ پورا دین کیسے ہوگا؟ اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے، میں ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ تفسیر کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ عمل کر، اس لیے نہیں کہ عمل نہ کر۔ تو جب کتاب پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس پر عمل کر۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے فضائل اعمال، اس میں شروع میں حکایات صحابہ، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکایات، ان کے بارے میں لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ حضرت حذیفہ مدینہ میں ہوتے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے حذیفہ مدینہ میں ہیں یا نہیں؟ جی ہیں، جنازے میں آ رہے؟ جی نہیں، میں جنازہ نہیں پڑھوں۔ لکھا ہوا ہے نا، یہ نہیں لکھا ہوا؟ یہ کیوں لکھا ہے؟ ہر کسی کا جنازہ پڑھنا ہے یا کسی کو چھوڑ بھی دینا؟ اسی لکھا ہے نا، ہر کسی کا نہیں پڑھنا، واقعات جان کی ہیں، واقعات آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہر کسی کا نہیں پڑھنا، اور عمل کیا ہے کہ ہر کسی کا پڑھ لو، کیسے پڑھ لو؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کو سمجھا تو اب مثلا ہم ایک عمومی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، آپ فضائل اعمال کی تعلیم کرا لیں، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، اور ایک بیٹی ہے رقیہ، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب آیت اتری تو ابو لہب نے کہا ان کو طلاق دے دو، ایک نے طلاق دی اور ایک نے طلاق بھی دی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے منہ پر تھپڑ بھی مار۔ آپ نے کیا بد دعا دی تھی؟ اللہم سلط علی کلبا من کلابک، اے اللہ اس کو اپنے کتوں میں سے کتا سوار کر۔ اور جب ان کا قافلہ تجارت پہ جانے لگا تو ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کا خیال کرنا، اس کو محمد نے بد دعا دی ہے، بچے گا نہیں، ہے نا واقعہ؟ بولتے نہیں، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیسے کہہ رہے کبھی بد دعا نہیں دی؟ پڑھ رہے ہیں بد دعا دی ہے، اور جب کتاب بند کر دے کہہ رہے کبھی نہیں دی۔ وہی جو تشریح ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جو متن ہے، یا تشریح متن کے خلاف ہوتی ہے۔ میں جو تفسیر کروں گا وہ قرآن کے لفظوں کے خلاف کروں گا یا موافق کروں گا؟ تفسیر اس کے موافق ہوتی ہے،
ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے بد دعا دی ہے کتاب میں، جب کتاب بند کرتے ہیں تو کہتے کبھی نہیں دی۔ امیہ بن خلف ہے، غزوہ احد کے اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارنا، ادھر آنے دو۔ آپ نے نیزہ مارا، ہلکا سا زخم آیا، وہ چیختا تھا اور بیل کی طرف دھڑتا تھا۔ کسی نے کہا چھوٹا زخم ہے کیا تو چیخ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا پتہ ہے کس نے مارا ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، میں نہیں بچوں گا۔ انہوں نے کہا تھا میں ماروں گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ مارا، اور جب کتاب بند کر دی کبھی نہیں مارا۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، ہم نے دین کو اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا یہ منافقین اور منافقین کے بہت سارے معاملات آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شریعت کے معاملات کی وجہ سے نہ مارنے کی وجہ میں نے پیش کر دی، اور کئی ایسے واقعات نے اڑی جب ان کا نفاق کھلا ہے اور گڑبڑ ہوئی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اس منافق نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں، تو اس کو پتہ لگا عمر یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں۔ جب وہاں دونوں گئے تو یہ جو منافق تھا بظاہر کیا لگتا تھا، مسلمان، تو وہ یہودی کہنے لگا عمر ہم پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا، یہ لے کر میں ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی اور گردن کاٹ دی۔ کس کی؟ منافق کی۔ بظاہر تو کلمہ پڑھ رہا تھا نا۔ اب یہ منافق کے وارث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ عمر نے ہمارے مسلمان کو مار دیا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ قرآن کی آیت ہوتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے پیغمبر بندہ مومن تب ہوتا ہے جب آپ کو فیصل مانے، اس نے آپ کو فیصل نہیں مانا تھا، یہ مومن نہیں ہے۔ تو عمر نے مومن کو نہیں مارا، کافر کو مار دیے، بری ہو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ان 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے، میں نے مختصر سی بات کی۔ یہ ذمہ رکھ لیں کہ جس طرح منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اسی طرح منافق قیامت تک رہیں گے، لیکن اب ہم کسی بندے کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم کسی کو منافق کیوں؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان ہو، زبان پر اسلام ہو۔ اب دل میں کفر ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دلیل وہی تھی، وہ وہی آ جاتی اور بتا دیا جاتا کہ منافق ہے، وہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہیں ہم کسی کہہ سکتے کہ منافق ہے، اس لیے کفر کی قسمیں 10 ہیں، لیکن اب جو اقسام دنیا میں نظر آئیں گی وہ 9 ہیں۔ کفر نفاق ہوگا لیکن ہم نہیں کہہ سکتے فلاں بندہ منافق ہے، اب کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگا۔ ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، ایک ہوتا ہے نفاق عملی۔ نفاق کی 2 قسمیں۔ نفاق اعتقادی کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام سے اظہار کرے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں بھی ایمان ہے، بندے کی زبان پر بھی ایمان ہے، لیکن اعمال وہ کرتا ہے جو منافقین کے ہیں، جو مومن کی شان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو جس بات سمجھ یہ علامتیں، یہ نفاق عملی یا نفاق اعتقادی نہیں۔ اب اگر کسی شخص میں ہم یہ علامت دیکھیں تو اس کو منافق نہیں کہنا، منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا۔ آپ کہیں گے جب علامت موجود ہے تو پھر اس کو منافق ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں لگانا کہ تو منافق ہے؟ اس کی وجہ سمجھ، یہ جو احادیث میں علامات نفاق بیان کی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ جس میں علامت دیکھیں اس کو منافق کہیں، یہ علامات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ جس میں یہ علامات اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ جس میں دیکھے اس کو منافق ہیں، یہ علامات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم نے غور کرنا ہے کہ میرے اندر علامت موجود تو نہیں ہے۔
یہ اپنے سے بچنے کے لیے ہے، دوسرے پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں ہے، سامنے ملے حضرت حنظلہ۔ حضرت حنظلہ نے کہا ابو بکر نافق حنظلہ میں تو منافق ہوں۔ ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے نہیں فرمایا بالکل تو پکا منافق، انہوں نے فرمایا میں بھی منافق ہوں، یہ تو میری بھی حالت ہے، پھر تو میں بھی ایسا ہوں، چلو دونوں حضور کے پاس چلتے۔ اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور ہم آپ کے پاس ہے تو حالت اور ہے اور زیادہ حالت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ منافق ہیں۔ اب دیکھو ایمان کے کتنے اعلیٰ درجے پر پائے جائیں، ہلکا سا کھٹکا لگا اور پریشان ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو، دیکھو جب تم میرے پاس ہو تو تمہاری حالت اور ہے، اور جب گھر جاؤ گے تو حالت اور ہوگی۔ اگر وہی حالت ہو جو ذکر کرتے ہوئے ہے اور وہی حالت ہو جو میری مجلس میں ہے، وہی بازار پر ہو، وہی تمہاری گھر میں حالت ہو، لصافحتکم الملائکہ، پھر تو تم سے فرشتے مسافر کریں، پھر تو تم سے فرشتے۔ اس کا کیا مطلب کیسے بھی اس کا مطلب ہی سمجھ کہ جو حالت تمہاری میرے پاس ہے، اور بعض حدیثوں میں ذکر اللہ کے لفظ ہے، جو حالت آپ ذکر کرتے وقت ہے یہی حالت اگر تمہاری باہر ہو تو تم اسے فرشتے مسافر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، ایک ایمان ہے نبی کا، ایک ایمان ہے فرشتے کا، اور ایک ایمان ہے امتی کا۔ تینوں کے ایمان کی کیفیت میں فرق۔ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پر ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، اس کی کیفیت اوپر نیچے ایک جگہ۔ اور پیغمبر کا جو ایمان ہے اس کی کیفیت میں ہمیشہ ترقیاں ہوتی، اور جو امتی کا ایمان ہے اس کی کیفیت رہتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی توبہ، ٹھیک ہے، کبھی بازار میں کبھی مسجد میں، تو جگہ بدلتی جائے گی، حالت بدلتی ایمانی کیفیت۔ تو اب اللہ کے نبی کے ایمانی کیفیت ہمیشہ اوپر جاتی ہے، امتی کے ایمان کی کیفیت کبھی اوپر کبھی نیچے، اور فرشتے کی ایک جگہ۔ اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا، کہ جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہے یہی کیفیت گھر میں ہو، حالت ایک جیسی ہوگی، اور ایک جیسی حالت ہوتی ہے فرشتے کی۔ تم فرشتے نہیں ہو، تم میرے امتی بشر ہو، تمہاری کیفیت اوپر نیچے ہونا ہے، یہ مانا کہ تم سے فرشتے مسافہ کر۔ آپ نے حدیث تو کئی بار پڑھی ہے نا، تعلیم بھی کرائی ہوگی، سر آپ نے آج سیکھی، نہ یقین ہے تو پھر پڑھ کے دیکھ لینا، پھر میں سرا سمجھا رہا ہوں۔ یہی تو بندہ آپ سے پوچھ لے کہ فرشتے کے مسافر کا مطلب کیا ہے، تو آپ کیا سمجھاؤ گے؟ کیا سمجھاؤ گے؟ پھر آپ گزارش میں میں آپ سے کیوں کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اہل علم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علم کھلے، شریعت کھلے، الجھنے دور ہو جائیں۔ اب بتائیں، آپ نے واقعہ فضائل مال میں پڑھا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں فضائل مال کی تعلیم کرایا کرو، یا میں آپ سے میں تمہیں کروں نہ کرایا کرو؟ کرایا کرو بھائی، کرایا کرو، لیکن سمجھ کے کرایا کرو۔ تو سمجھ، اب تو بندہ کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو سمجھ کے پڑھا کرو۔ آپ کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو درس مل جانا، آج انہوں نے تلاوت سے منع کر دی، ایسا مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ مولانا صاحب نے کہا تھا قرآن سمجھ کے پڑھا کرو، تو منع تجھے کیسے کیا بھائی؟ یہ منع کیا، مجھے کہا سمجھ کے پڑھو، یعنی یہ تو کہ جب تک سمجھ نہیں تب تک نہ پڑھو بھائی، جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تلاوت پھر بھی کرو، تفسیر نہیں آتی پھر بھی کرو، لیکن کوشش کرو کہ اس کا ترجمہ، کوشش کرو کہ اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو میں ترغیب دے رہا ہوں یا منع کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں جو احادیث پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں، سمجھنے سے مسائل بہت زیادہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ میں نے پھر آپ سے کہا کہ میں بہت زیادہ اختصار سے بات کرتا ہوں، بعض روایات میں صراحتاً موجود ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں تو سر کو دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ جمعہ کے دوران نام لے کر فرمایا یا فلان اخرج، مسجد سے نکل جا، یا فلان اخرج، نکل جا۔ ہم کہتے حضور نے کبھی نہیں نکالا۔ اس طرح مواقع ایسے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، پوری زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔
میں مقصد کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتقادی نفاق سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عملی نفاق سے بچائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر قیامت دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے نہیں. میں بھی کچھ دن پہلے نحو پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو مان نفی والا ہے اس کی خبر پر کبھی با بھی آتا ہے قرآن. اب نحو میں تو زیادہ تفصیل نہیں تھی تو پھر میں نے اس سلسلے کو بتایا کہ جب ما نفی والا ہو خبر پر با آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کلام تاکید آتی ہے. اور ما ہم بالمؤمنین کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ یہ پکے کافر ہے. یہ جو پکا ہے نا یہ با کی وجہ سے ہے. یہ پکا کس وجہ سے ہے؟ اسے کہتے ہیں جب ما نافیہ کی خبر پر با آ جائے تو با تاکید کے لیے ہوتا ہے. اب یہ میں صرف علمی بات کروں گا تو نہیں سمجھ آئی نا، اس لیے میں نے کہا پکے کافر ہے. جو پکا کس کا معنی ہے؟ با. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اب سمجھنا یخادعون اللہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بولیے نا. یخادعون اللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو. اب بتاؤ کو اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو ترجمہ وہ کرے نا جس سے بات سمجھ آ جائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اب ایک اصول یاد رکھیں، قرآن کریم میں عرب میں ایسے ہوتا ہے کبھی ایک فعل بولتے ہیں تو معنی نفس فعل کا ہوتا ہے. کبھی فعل بول کر معنی نفس فعل. نفس فعل کا معنی کہ جو نظر آ رہا ہے وہی معنی ہے، جو نظر آ رہا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. یوقنون کا معنی کیا ہے؟ یقین کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نفس فعل جو نظر آ رہا ہے وہی معنی. اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. فعل بول کر دعوی فعل. اب دیکھو قرآن کریم میں ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اپنا تزکیہ نہ کرو. کوئی بندہ کہہ دے قرآن نے تزکیہ نفس سے منع کیا ہے تو تم مولانا جو مساو پاس کون سے تزکیہ کری جائے تو قرآن نے تو منع کیا ہو. پھر ہم کہتے خانقاہ میں یہ کیوں؟ تو قرآن کیا کہہ رہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. تزکیہ نہ کرو. قرآن منع کر رہے تم ہر صبح جا رہے. قرآن کریم میں قد افلح من تزکا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. تو بظاہر تو دو آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا. اب سمجھ لیں جب یہ اصول میں بتا رہا یہ سمجھ آ گیا کوئی ٹکراؤ نہیں. قد افلح من تزکا میں نفس فعل ہے، وہ شخص کامیاب ہو جس نے تزکیہ کیا. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ میں دعویٰ فعل ہے کہ تزکیہ نفس کا دعویٰ نہ کرو. تزکیہ نفس کا اپنی اصلاح کرو لیکن اپنی اصلاح یافتہ ہونے کے دعوے نہ کرو. میں تو اب نیک ہو گیا ہوں، میں تو اب ٹھیک ہو گیا ہوں، میں تو اب بہت اچھا ہو گیا ہوں. اصلاح کرو لیکن اپنے اصلاح یافتہ ہونے کے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ یا دعوی تزکیہ کی نفی. اس لیے میں نے کہا کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے. سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ترجمہ کیا ہے؟ جو لکھا ہو قرآن کا صحیح ترجمہ کیا نظر آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم وضو کرو. کیا کرو؟ جب آپ کھڑے قد قامت الصلاۃ تکبیر شروع ہوگی اب وضو کرنا ہے نماز پڑھنی. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. یہاں قیام مراد نہیں ہے، ارادہ قیام مراد. یا ایھا الذین آمنوا اذا اردتم الی القیام. جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہونا تو وضو کیا کرو، کہ وضو کے بغیر نہ پڑھنا. یہ میں کہہ رہا ہوں کبھی فعل بول کر نفس فعل، کبھی فعل بول کر دعوی فعل، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل. یخادعون اللہ یا نفس فعل نہیں ہے یا ارادہ فعل. یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب ترجمہ ہوگی نہیں تھی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن سیکھیں لیکن کسی قرآن سمجھنے والے کے مجلس میں سیکھیں. پھر دیکھیں قرآن سمجھ لطف کتنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
آگے وما یخدعون الا انفسهم، لیکن اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں اپنے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خود کو دے رہے، یا نفس فعل کا معنی مراد، نفس فعل مراد۔ وما یشعرون، اللہ اکبر، وما یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مشعور کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو احساس بھی نہیں، میں کیوں کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں۔ یہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، کون سا؟ نفاق کا، اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھا رہے۔ تو لوگ کہیں گے اللہ مرض کو بڑھا رہے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ بڑھا رہے۔ اللہ بڑھانے کا معنی اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا، جو اسباب اختیار کریں گے وہی ہوگا۔ کھانا ہم نے کھانا ہے، بھوک کیسے نے مٹانی ہے؟ اللہ نے۔ اور کھانا ہم نے چھوڑنا ہے تو بھوک کیسے نے لگانی ہے؟ اللہ بھوک لگا رہے ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ تیرا قصور ہے تو کھانا نہیں کھاتا، تو کھانا کھائے گا تو اللہ بھوک مٹا دیں گے۔ فعل کا اثر اللہ نے کرنا ہے، لیکن کب؟ جب آپ نے سبب استعمال کرنا۔ ابھی ہم گھر جائیں گے تو کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے۔ کیوں؟ ہم نے گاڑی دی، ثواب اختیار کیا تو اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ نہ چاہتے تو نہ پہنچاتے، لیکن پہنچا دیا۔ ہم گھر نہیں پہنچے، اللہ نے میں نہیں پہنچایا تو نہیں پہنچایا۔ بیٹھے نہیں گاڑی پر تو اللہ نہیں پہنچایا۔ تجھے اللہ نہیں پہنچایا تو میرا کیا قصور ہے؟ تیرا قصور ہے تو گاڑی پر نہیں بیٹھا، تیرا یہ قصور ہے، تو بیٹھتا تو اللہ پہنچا دیتے تجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کو دردناک عذاب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم کا فساد کرتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، فسادی یہی ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان کو کہیں گے ایسے ایمان لو جیسے صحابہ نے، ایسے ایمان لو جیسے صحابہ، وہ نہیں دیکھتے پھر نفع ہے نقصان، وہ نہیں دیکھتے کیا ہوگا، پر حضور نے فرما دیا ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، اچھا ہم ان کی طرح پاگل تھوڑے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، پاگل ہیں ہم؟ ہر بات نہیں قبول کرتے، سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو کیسے مانیں گے؟ ہم کو پاگل ہے تو بغیر سمجھے باتیں مانتے رہے، وہ تو بیوقوف ہے، ہم بھی بیوقوف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور میں نے بیوقوف یہی ہے لیکن ابھی ان کو سمجھ لیا، ان کو مرنے کی بات سمجھ آئے گی، بیوقوف ہے ابھی نہیں سمجھ آ رہی ہے مرنے کی بات۔ اب یہاں بات سمجھ، جب یہ کہا گیا، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ولکن لا یشعرون، یہ نقطہ سمجھ، جب کہا جائے فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ اور جب کہا جائے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم کو بیوقوف ہے مان لیں، اللہ فرماتا ہے نہیں یہی بیوقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ دونوں میں کیا فرق؟ یہ فسادی ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیوقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ یہ علم اور شعور کی نفی کیوں کی ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ پھر دیکھنا ایک اور آیت عقیدے کی آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے، کیسے سمجھ آتی؟ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالوحی۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، جو چیز آنکھ سے محسوس ہو اس کا آنکھ نے ادراک کرنا شعور ہوگی، جس چیز کا کان سے پتہ چلے وہ شعور، جس کا ناک سے پتہ چلے وہ شعور، جس کا چکھنے سے پتہ چلے وہ شعور۔ تو شعور کسے کہتے ہیں؟ بولیے، ادراک بالحواس، حواس میں حاسۃ کی، حاسہ کہتا ہے محسوس کرنے والی چیز، ناک محسوس کرتا ہے نا بو ہے یا خوشبو ہے، کان محسوس کرتا ہے نا آواز انسان کی ہے یا گدھے کی ہے، عورت کی ہے یا مرد کی ہے، کان بتا رہا ہے نا، آنکھ بتا رہی ہے کون ہے، اسے کہتے ہیں ادراک بالحواس۔
اور علم کہتے ہیں ادراک بالوحی. فرق سمجھنا، ادراک بالحواس کا نام ہے شعور اور ادراک بالوحی کا نام ہے بولیے علم. توجہ رکھنا. قرآن کریم میں ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولكن آگے بل احیاء ولكن لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں نا یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، یہ نہیں کہا تمہیں علم نہیں. کیا کہا؟ یہ زندہ ہے لیکن تمہیں یہ نہیں کہا زندہ ہے تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو قبر میں زندہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا پتہ آنکھ سے نہیں چلتا، اس کی زندگی کا پتہ وہی سے چلتا. پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اچھا زندہ ہے تو سانس کیوں نہیں لیتا، یہ زندہ ہے تو اس سے چلتا کیوں نہیں، یہ زندہ ہے تو پھر بات کیوں نہیں کرتا. یہ تو آنکھ کا مسئلہ ہے، اعضاء کا مسئلہ ہے. تو قبر والے کی حیات شعور سے سمجھ، حواس سے سمجھ نہیں آتی، حواس سے سمجھ نہیں آتی. قبر والے کی حیات کیسے سمجھ آتی ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ قرآن نے فرمایا نا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ان کو مردہ نہ کہنا. یہ کون ہے؟ بولو. زندہ. یہ کون کہہ رہے؟ یہ وہی ہے نا. اب ان کی جو زندگی ہے وہ اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہی سے ہے نا. اس کا تعلق کیسے؟ وہی سے. اگر یہ آنکھ سے نظر آتی، اگر توجہ رکھنا ذرا، میں مثال دینے لگا ہوں. بھائی اگر آپ اپنا کو بلاؤ، اچھا اٹھے ہیں سامنے گلاس کے میرے پانی پڑا گیا تو تو اندھا ہے، تجھے پانی نظر نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں؟ تو اندھا ہے، تجھے پانی نظر نہیں آتا. یہ کیا کہتے ہیں؟ تو بے ایمان ہے، تجھے پانی نظر نہیں آ رہا. بھائی جو پانی محسوس ہوتا ہے آنکھ سے یا وہی سے؟ بولو. آنکھ سے نا. تو جو آنکھ سے نظر آنا تھا اور بندہ نہ دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ تو اندھا ہے. سننا کیسے نہیں؟ وہ جو بندہ کان سے نہ سنے کیا کہتے ہیں؟ تو بہرا ہے یا بے ایمان ہے؟ بہرا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز ناک سے نہ سونگ سکے تو پھر کیا کہیں گے؟ بھائی تو میری ہٹ ماری گئی ہے، کیا ہوگا؟ تو ناک چھل ہو گیا، تو سونگ نہیں رہا کیا ہے. تو جو چیز محسوس ہو حواس سے اسے کہتے ہیں شعور، اور جو محسوس ہو وہی سے اسے کہتے ہیں علم. اللہ نے شہداء کی حیات کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ نہیں بتایا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. لہذا قبر میں کسی شہید کو، قبر میں کسی نبی کو، قبر والے کو جو زندہ نہ کہے اسے یہ نہیں کہیں گے تو اندھا ہے، اسے کہیں گے تو بے ایمان. اسے کیا کہیں گے؟ کیوں؟ وہ اس کا انکار کر رہا ہے جس پر وحی آ رہی ہے. ہم وہ اس کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق آنکھ سے پتہ چلتا ہے، تو ہم کہتے تو اندھا ہے. یہ دیکھو نظر آ رہا ہے. دیکھو نا بندہ سونے والا ہے نا. بندہ کون ہے؟ سونے والا. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ حالانکہ سویا ہوا. آپ کہتے کون سی بھی سوتے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں کون سی؟ اللہم بسم کا. مرنے لگے امور تو کیوں کہہ رہے؟ صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تو اگر آپ مرے ہوئے تھے تو احیانا کیوں کہہ رہے؟ میں اس پہ تفصیلی کلام نہیں کر رہا، میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ سونے والا بندہ زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے، مرا ہوا تو نہیں، زندہ ہے. اچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مرا ہوا ہے، آپ نے کہا اگر دیکھیں نا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا سانس لے رہا ہے، بس کو ہاتھ رکھنا تجھے محسوس ہو سکتا. کیسے زندہ ہے؟ کیسے تو کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ سونے والے کی جو زندگی ہے یہ وہی سمجھ آتی ہے یہ حواس سے. اب اگر کوئی سونے والے کی زندگی کا انکار کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے تو بے ایمان ہے، تجھے دیکھ سانس لے رہا ہے وہ تو بے ایمان ہے، اس کی نبض سے تجھے پتہ نہیں چل رہا تو بے ایمان ہے، وہ کروٹے بد سے پتہ نہیں چل رہا بے ایمان نہیں کہیں گے. تو اندھا ہے، ذرا کان لگا تو بہر ہے، تجھے آواز نہیں آ رہی تو کہتے مرا ہوا ہے، یہ تو جاگ زندہ ہے. لیکن شہید کے بارے میں ولکن لا تشعرون، ولکن لا تعلمون نہیں فرمایا. یہ قبر میں زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے.
میں نے اس پر بات کی ہے کہ فرمایا الا انہم هم المفسدون، فساد کا تعلق حواس سے ہے، تو کیا فرمایا ولکن لا یشعرون، اور ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، فرمایا ولکن لا یعلمون۔ تو میں نے کہا علم اور شعور میں فرق کریں۔ اب یہ بتائیں کہ الفاظ کے اندر فرق سمجھ آئے تو قرآن کیسے سمجھ نہیں آتا؟ قرآن کیسے سمجھ نہیں آتا؟ اتنا آسان سے سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، میں بہت مختصر بات، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، یہ تو سامنے کہتے ہیں نا ہم کلمہ پڑھتے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں کن کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے شیطانوں کے پاس۔ یہ انسان ہوتے ہیں شیطان یا بندے ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو کیا کہا کہ میں کہتے تو بہت شیطان آدمی ہے، ہونا تھا بڑے سخت، بڑے متشدد ہے، فلاں کو شیطان کہہ دیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کہنا جی کافر جی ہے تو انسان ہی نا، آپ کریں نا اظہار ہے اس کا۔ یہاں اللہ انسانوں کو شیطان کہہ رہے ہیں، تو اگر ہم کسی انسان کو شیطان کہہ دیں تو بتاؤ کون سا غلط کام ہو گیا؟ بھائی جہاں اللہ سختی کرتے ہیں آپ سختی کریں، جہاں نرمی کرتے ہیں وہاں نرمی کریں۔ ہم سختی میں نرمی نہیں کر سکتے اور ہم نرمی میں سختی نہیں کر سکتے، ہماری گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو بدل۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اب بات سمجھنا، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کل ایک بات بتائی تھی، کون سی یاد؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز پڑھی چھوڑی اس نے، تو ابھی آپ ایک دن میں بھول گئے، جس نے جان بوجھ کے نماز پڑھی اس نے کافروں والا کام کیا، اس نے کافروں والا کام کیا۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، یہ جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کیا مطلب؟ یہ ہے تو انسان کام شیطانوں والے کرتے ہیں۔ یہ فساد میں جانا کس کا کام ہے؟ شیطانوں کا۔ مومنین کو بیوقوف کرنا کس کا کام ہے؟ یہ نہیں کوئی ہے ہی شیطان، وہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے لفظ سے شیطان آ گئے۔ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اوپر سے ان کے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو پاگل بناتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، مذاق تو ان کا اڑنا ہے، مذاق تو ان کا اڑنا، ان کو سمجھ آئے گی مذاق کس کا اڑتا ہے، مذاق تو ان کا اڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانٍ يَعْمَهُونَ، ابھی تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان کا کفر کھول نہیں دے تاکہ یہ جی بھر کے کفر کر لیں، ان کو حسرت نہ رہ جائے، ان کو حسرت نہ رہ جائے۔ کبھی استاد شاگرد کو کہتا ہے، کبھی باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تو نے کل بھی غلط کیا، آج بھی کیا، پھر میں نے کل بھی چھوڑا، آج بھی چھوڑا، تو نہ جی بھر کے شرارتیں کہہ لے، تجھے حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے شرارتیں نہیں کی، تو ساری کر لے، میں ایک بار تجھے سمجھا دوں۔ باپ کہتا ہے نا، اللہ فرما رہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، میں اتنے اشکال حل کر رہا ہوں نا، اگر آپ کو احساس ہو تو اللہ ڈیل دے رہے، اللہ ڈیل کیوں دے رہے؟ اللہ فرماتے تمہیں جتنا کچھ کرنا ہے کر لو، آنا ہمارے پاس ہی جی بھر کے کرو، تمہیں حسرت نہ رہ جائے کہ کوئی شرارت ہم نہیں کر سکتے، کر لو۔ اللہ یستہزئ بہم، اب یہ ایک بات سمجھ، وہ کہتے اپنے ساتھیوں کو انما نحن مستہزئون، استہزاء اچھا کام ہے برا کام ہے؟ جی برا۔ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے، تو برا کام اللہ کیوں کریں گے؟ چلو بندہ تو کر لے تو اللہ تو نہ کرے نا۔ یہ اگر کوئی ملحد، یہی ملحدین کی اشکالات ہیں، یہی بے ایمانوں کے اعتراضات ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، استہزاء تو گندا کام ہے، بندہ کرے سمجھ آتی ہے، تو برائی کے بدلے برائی تو نہیں ہوتی، برائی کے بدلے میں تو اچھائی ہوتی ہے، یہ کون سا قرآن ہے؟ وہ بھی استہزاء کرتے ہیں تو اللہ بھی کر رہا ہے۔ یہ اشکالات بلاغت ہونا سمجھنے کی وجہ سے فن ہے نا، فن بلاغت، یہ فن ہے نا۔ فن بلاغت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ دو طرف سے بولا جاتا ہے، دو طرف سے، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے، دونوں کا، اسے کہتے ہیں صنعت مشاکلت، لفظ ایک جیسے ہیں، معنی دونوں کا الگ الگ۔ جب انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون، اس کا معنی ہم استہزاء کرتے ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم استہزاء کرو، اللہ تمہارے استہزاء کا تمہیں سزا دیں گے، ابھی ڈیل لیتے ہیں پھر تمہیں سزا۔
اللہ استہزاء کرنے کا معنی ہے کہ اللہ ان کی استہزاء کا بدلہ دیں گے، ان کو سزا دیں گے. تم بھی مذاق کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے. کیا مطلب؟ پھر سب کے سامنے تمہاری ٹھگائی ہوگی، پھر تم نے چیخنا شروع کر دیا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے لفظ مذاق، ایک ہوتا ہے لفظ مذاق، ایک ہوتا ہے استہزاء. تینوں کا معنی الگ ہے. مذاق کہتے ہیں کہ جہاں دل لگی مقصود ہو اور دل لگی نظر آئے، یہ کیا ہے؟ مذاق. ایک ہوتا ہے مذاق، دل لگی مقصود ہو اور دل لگی نظر آئے، نہ تاخیر مقصود ہو نہ تاخیر نظر آئے. اور ایک ہوتا ہے مذاق. مذاق کون سا ہوتا ہے؟ کہ تاخیر مقصود نہ ہو لیکن دیکھنے سے محسوس ہو، دیکھنے سے محسوس ہو. اور ایک ہوتا ہے استہزاء، جہاں مقصود ہی تاخیر. ہم آپ تو میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق نہیں کر رہا تھا، تو میں تو مذاق کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے، مذاق نہیں فرماتے. یہ جو میری کتاب ضبط الشمائل اس میں ایک باب ہے، باب فی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا مزاج مبارک مذاق کرنے کا تھا، اور ہم مذاق کی بجائے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. مذاق کرنا سنت نہیں ہے، مذاق کرنا سنت. مذاق کا معنی کیا ہے؟ دل لگی مقصود ہو، دل لگی نظر آئے، نہ تاخیر مقصود ہو نہ ہی تاخیر محسوس ہو. اور مذاق میں تاخیر مقصود نہیں ہوتی بلکہ تاخیر محسوس ہوتی ہے. مذاق میں محسوس ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ آتا ہے اور اپنے ابو کے سر سے ٹوپی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو کسی کے سر سے ٹوپی پھینکنا تاخیر ہے کہ نہیں؟ بچہ تاخیر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مصنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے مقصد کی بات کی ہے، اللہ نے ایمان کامل عطا فرمائے اور ہر قسم کے کفر سے محفوظ رکھے، حتیٰ کہ نفاق اور علامات نفاق بھی محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.